اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی ایماندار نہیں ہوا، وقت کا پابند نہیں ہوا، کمیٹڈ نہیں ہوا، کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھا ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں، کسی جگہ پہ، کسی درسگاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے، 3 چیزیں لوگوں میں ملی ہیں۔ اور اگلی بات سن لیجئے گا، وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے کا وقت تھا، وہ سرکار نے پیدا کی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم، ایک صحابی کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی، وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے۔ اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے اش کر اٹھتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے اصول یاد رکھ لیجئے گا، محنت خود کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ خود کرنی پڑتی ہے۔ ہرڈلز آئیں گے، مسئلے آئیں گے، کمپلینس کرنی پڑیں گی، لیکن یاد رکھیے لگے رہیں گے تو کہیں پہنچ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کوئٹ کر دیں گے، ہار جائیں گے۔ ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹر نیور ون۔ جس نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا، اور جس نے کہیں پہنچنا نہیں ہوتا وہ دل ہار جاتا ہے، وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ جو قدم نہیں اٹھا سکتا سر، اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اگر خواب پورا نہیں ہوتا تو گھاٹے کا سودا تب بھی نہیں ہے، لرننگ ہو جاتی ہے۔ میرے 19 پروجیکٹ میں نے بتایا میں کر رہا ہوں، میرے کم از کم 50 پروجیکٹ فیل ہیں۔ جو فیل نہیں ہوتا وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ غلطیاں کرنے سے بندہ سیکھتا ہے، نہیں بات سمجھے؟ جتنی مسٹیکس ہوتی ہیں اتنی زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں میرا قصور ہے، یہ سیکھیں زندگی میں۔ کیا بولا؟ آئی ایم رانگ۔ کیا سیکھنا ہے؟ یار میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، جس دن یہ آپ ماننے لگ پڑتے ہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے، آپ کا نیا نام بہادر ہو جاتا ہے۔ کیا بولا؟ بریو۔ یو آر بریو مین۔ غلطی کو ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے، مسٹیک کو ماننا کہ میں نے کی ہے، یار میں کر سکتا ہوں، انسان ہوں، ہوگی غلطی میرے سے۔ وہ کاروبار کی، کام کی، زندگی کی، کسی معاملے کی ہے، ایڈمٹ اٹ، آئی ایم رانگ اینڈ آئی ایم سوری، اور اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اور میں نے ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ بجائے الزام لگانے کے کسی چیز پہ الزام لگا دوں، بہتر ہے میں قبول کروں میری غلطی ہے، تو سر آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوگی۔ با ادب با نصیب کا مطلب کیا ہے؟ ادب کرنے والے کا نصیب وہ لکھتا ہے، وہ کرم کر دیتا ہے، وہ فضل کر دیتا ہے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ای کامرس کر رہے ہیں، فیلیئرز آئیں گے، ناکامیاں آئیں گی، وہ بھی سیکھنے کے لیے ہوں گی۔ ہارنا نہیں ہے آپ نے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، لیکن یہ سچ ہے، جو لمبا رستہ ہوتا ہے اس میں ہارنا نہیں چاہیے۔ سر اپنے ساتھ منافقت اور جھوٹ چھوڑ دیں، سچے انسان بنے۔ جو کمی کوتاہی اپنے اندر ہے مانو ہے، یار محنتی نہیں ہو مانو نہیں ہوں، میں جو کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کہو یہ میں کر سکتا ہوں، جو نہیں کر سکتا یہ وہم دور کرو کہ مجھے نئی چیزیں آتی۔ جب بندہ مانتا ہے کہ مجھے نہیں آتا تو بندہ سیکھتا بھی ہے، اور جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ سیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ میں اے ڈی جی کے روم میں بیٹھا ہوا تو ایک سینئر سول جج آیا، تو جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ بڑے ہی قابل جج ہیں، بڑا زبردست ہمارا ایک کمپیٹنٹ جج ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں سر میں آپ کو پہچانتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے بہت سنا ہے، فالو کرتا ہوں۔ تو بیٹھ کے ہم بات چیت کرنے لگ پڑے۔ ان جج صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر آپ نے جج بننے کا فیصلہ کس دن کیا؟ انہوں نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب 2006 میں 2006 میں سپیریئر یونیورسٹی نے الحمرا ہال نمبر 1 بک کروایا اور 3 days کی کانفرنس رکھی، سارے موٹیویشن سپیکرز کو، ٹرینرز کو، سب کو وہاں بلایا۔ کہتے میں تب اسٹوڈنٹ تھا اور میں وہاں بیٹھ کے ڈائری میں اس دن میں نے لکھا، کسی ٹرینر نے کہا خواب بڑے دیکھو کیونکہ جو خواب تم آج ڈائری پہ لکھ رہے ہو کل کو پورے ہو چکے ہوں گے۔ کہتے میں نے اس وقت خواب، خدا کی قسم اسی دن میں بھی وہاں بیٹھ کے یہ خواب لکھ رہا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی فیلڈ میں پاکستان میں چھا جانا ہے، وہ جج بن، ساری زندگی انجوائے کرنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے وہ کام کرو جو پسند ہے، وہ کام کرو جس میں دل لگتا ہے، وہ کام کرو۔ پیسے تھوڑے کما، میں آپ کو بتاؤں پیسہ ایک رزق بڑی عجیب چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھیں گے تو کمائیں گے، اس ملک میں جو بڑا بڑا کما رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جس بھی چیز کے لیے بنے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا، اللہ بڑا مہربان، اللہ آپ کو اشارے دینے لگ پڑتا ہے۔ ایسے لوگ ملیں گے آپ حیران ہوں گے یہ بندہ مجھے کیوں ملا ہے، اس بندے کی کمپنی میں آپ کو لگے گا مجھے کچھ کرنا چاہیے، ایسا لیکچر مل جائے گا، ایسی ویڈیو مل جائے گی، ایسی کتاب مل جائے گی، ایسا واقعہ ہو جائے گا، ایک ایسا ایونٹ ہوگا آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا، یہ ایونٹ میرے ساتھ کیوں ہے۔
थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पता लगेगा ऑमन्स है, इशारे हैं, नेचर आपको पहले से गाइड कर रही होती है। ये काम खुद को कीमती बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद को कीमती बनाते हैं तो आप महंगे हो जाते हैं। जो सस्ता बिक रहा है वो सस्ता है, उसने अपनी वैल्यू खुद कम लगवाई हुई है। अगर वो महंगा होना चाहता है तो वो अपनी वैल्यू बढ़ाए, और अपनी वैल्यू बढ़ाने का तरीका ये अपनी काबिलियत बढ़ाए, अपना हुनर बढ़ाए, अपनी सलाहियत बढ़ाए, अपने आप को